عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا۔ انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے۔ محترم حاضرین جمعہ، مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اس جمعہ کی مناسبت سے جو موضوع متعین کیا گیا ہے فکر آخرت، اللہ سے دعا کریں جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آئے اللہ ہم تمام کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین اکرام، الحمدللہ ابھی ہم رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تکمیل کرتے ہوئے عبادتوں کے ساتھ، سعادتوں کے ساتھ اور دیگر نیک اعمال کے ساتھ ہم گزار کر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنی عبادتیں ہم نے رمضان کے مہینے میں کی ہے اے اللہ تو اس کو قبول فرما۔ اس لیے اسلاف کرام کا ایک عمل بیان کیا گیا ہے کہ رمضان ختم ہونے کے تقریباً 7 مہینے تک، 6 یا 7 مہینے تک جو رمضان میں عبادتیں کیا کرتے تھے اس کے قبول ہونے کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ میں کوئی بھی عمل کرے، آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، میرا اور آپ کا نماز پڑھنا، میرا اور آپ کا کوئی بھی اچھا اور نیک عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا محتاج نہیں ہے۔ ہم عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے اور یہ بھی دعا کرے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا محتاج نہیں ہے۔ اسی لیے کوئی بھی آپ عمل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھ کے صدقات و خیرات کرے، زکوٰۃ کرے، جب بھی آپ نے یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرے کہ اللہ ہم نے جو بھی چھوٹا موٹا عمل کیا ہے تو اس کو قبول فرما۔ ہمارے اعمال کا تو محتاج نہیں ہے، لیکن اے اللہ ہم اس بات کے محتاج ہے کہ تو قبول کر لے، بس ہم نے تیری توفیق سے یہ ہم نے عمل کیا ہے۔ محترم سامعین اکرام، یہ رمضان کا مہینہ گزرا، ہر ایک کے اندر خواہش تھی، ہر کوئی نیک عمل کر رہا تھا، اپنے خزانے کھول رہا تھا، جس کو جہاں پر موقع مل رہا تھا عمل کی نیت سے عمل کر رہے تھے، ثواب کی نیت سے عمل کر رہے تھے کہ شاید افطاری کرانے میں ہم کو عمل ملے گا، نیکیاں ملیں گی۔ کوئی روزے رکھ رہا تھا، کوئی صدقات و خیرات کر رہا تھا، کوئی اور بھی عمل کر رہا تھا۔ جتنے اعمال ہم نے رمضان کے مہینے میں کیے ہیں ان تمام اعمال کو رمضان کے بعد بھی کرنا ہے۔ خصوصاً ہماری نمازیں اللہ کی توفیق سے اچھی طریقے سے ہو رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جس کے اوپر مداومت اختیار کیا جائے، ہمیشہ کیا جائے۔ اور جتنے اعمال ہم کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف رمضان کے مہینے میں کرنا ہے، یہ تمام کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی قبول کرتے ہیں، چاہے نماز پڑھنا ہو، صدقات و خیرات کرنا ہو، اللہ رب العزت کی راہ میں زکوٰۃ دینا ہو، حج کرنا ہو جو ہم آگے کرنے والے ہیں، کوئی بھی اعمال آپ کر لیں اللہ تعالیٰ یہ رمضان کے بعد کے علاوہ بھی قبول کرنے والا ہے۔ تو اسی لیے آپ کوشش کریں، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، خاص طور پر اے اللہ تو نے ہم تمام کو آخرت اپنے سنوارنے کے لیے پیدا کیا ہے، جیسے ہم ان پورے مہینے کے اندر عمل کیا کرتے تھے، اے اللہ ہم کو ایسے عمل کرنے کی
دیگر ایام میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ عمل کرنے کی توفیق بھی اسی کی طرف سے ہوتی ہے، اور ہمارے عمل کیے جانے کے بعد جو ہم نیکیاں اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کرتے ہیں، عمل کو قبول کرنے کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ تو انسان کا اپنا کچھ اختیار نہیں ہے، انسان کوشش کرے کہ ہم جو بھی عمل کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اور عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کریں گے کہ اے اللہ ہم جو عمل کیے ہیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اور ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ محترم سامعین اکرام، تمہید کے بعد میں آگے آ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو یہ زندگی عطا فرمائی ہے، گنے چنے ایام ہے، آج نہ تو کل ختم ہونے والی ہے۔ بعض لوگوں کی زندگی گناہوں کے اندر ختم ہو رہی ہے، اس کی زندگی بھی ختم ہو رہی ہے۔ بعض لوگ اپنی زندگی کو نیکیوں کے اندر گزار رہے ہیں، ان کی زندگی بھی ختم ہو رہی ہے۔ الغرض جتنے ایام گزر رہے ہیں، جتنے گھنٹے گزر رہے ہیں، اور جتنے ہفتے ہماری زندگی میں گزر رہے ہیں، یہ گزر گئے ہیں، دوبارہ واپس آنے والے نہیں ہیں۔ ایک انسان اگر چاہے دنیا کی تمام چیزوں کو خرچ کر لے اور اپنی زندگی میں گزرے ہوئے ایک لمحے کو واپس لانا چاہے تو واپس نہیں لا سکتا۔ گزرنے والا ایک لمحہ، گزرنے والا ایک سیکنڈ اگر گزر گیا میری اور آپ کی زندگی سے، دنیا کی تمام چیزوں کو آپ واپس لا سکتے ہیں، لیکن گزرنے والے وقت کو واپس نہیں لا سکتے۔ اسی لیے کوشش کریں، زندگی جو گزر رہی ہے میری اور آپ کی، یہ گنے چنے ایام ہے، مختصر زندگی ہے۔ اسی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے انسان کے لیے اس کی موت کو بنایا، موت کو پیدا کیا، اس کی زندگی کو پیدا کیا۔ مفسرین نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں موت سے مراد یہاں پر ماں کا پیٹ ہے۔ جب انسان ماں کے پیٹ میں رہتا ہے 3 مہینے تک مکمل بچہ بن کے تیار ہو جاتا ہے، روح کی کمی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حالت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ماں کے پیٹ میں آپ کو مردے کی شکل میں پیدا کیا، پھر اس کے بعد 9 مہینے کے بعد جب آپ باہر نکلے اللہ نے آپ کو زندگی عطا فرمائی۔ وجہ کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ دنیا مل جانے کے بعد، دنیا میں آ جانے کے بعد مرنے تک کون سا ایسے انسان ہے جو نیک عمل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک مقصد دے کر پیدا کیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، چاہے کون سا بھی مہینہ کیوں نہ ہو، ہم کوشش کریں کہ ہماری زندگی سے نیک اعمال سرزد ہو، ہم نیک اعمال کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ سورہ کہف کی آیت کریمہ، ہم نے انسان کو تو پیدا کیا آزمانے کے لیے، آزمائیں گے ہم۔ کیسے آزمائیں گے؟ یہ دنیا ہے نا، دنیا کو زینت بخشیں گے، دنیا کے اندر ہم ایسی چیزیں اس کے سامنے پیش کریں گے اور ایسی چیزیں لا کر کھڑا کریں گے جہاں پر انسان مائل ہو ہی جاتا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی ایسی چیزیں پیدا کیا ہے کہ دل کے اندر خود بخود اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر انسان ان محبتوں کے اندر پڑھ کر اور آگے بڑھتا چلا گیا تو وہ انسان اپنی آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ نے کہا ذُکِرَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اللہ نے کہا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور پیدا کرنے کے بعد آزماتا ہے۔ کون سی آزمائش؟ ہر انسان کے لیے اللہ نے کیا کیا ہے؟ کچھ محبتیں اس کے دلوں کے اندر داخل کی ہے، ان بلٹ اس کے اندر موجود ہے، الگ سے داخل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہر انسان کے اندر کچھ محبتیں ہیں، اگر ان محبتوں کے اندر انسان پڑ گیا تو آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ کہتے ہیں من النساء، عورتوں کی محبت۔ ہر انسان کے اندر عورتوں کی محبت ہے، پیدا کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ سکھانے کی ضرورت ہے۔ عورتوں میں ماں کی محبت، عورت ہے نا ماں بھی، ماں کی محبت، انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ ماں سے کیسی محبت کرنا ہے۔ ایک بچہ اپنی ماں کو روتا ہوا دیکھتا ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے اس کا، آنکھوں سے آنسو خود بخود نکل جاتے ہیں۔ اور ایک ماں کے لیے بچہ روتا ہوا دیکھتی ہے، تڑپتے ہوئے، چاہے بچہ کتنی بھی بڑی غلطی کیوں نہ کرے، آگے بڑھ کر اپنے بچے کو اٹھا لیتی ہے۔ یہ محبت کرنا کس نے سکھایا؟ کس نے نہیں سکھایا؟
اللہ نے ہر انسان کے اندر اس محبت کو داخل کیا ہے، اور محبت کو داخل کرنے کے بعد کہتا ہے ہم نے ہر انسان کے اندر عورتوں کی محبت کو پیدا کیا ہے تاکہ آزمائے۔ یہ ماں کی محبت کو لے کر انسان دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرتا ہے یا پھر ماں کی محبت میں پڑھ کر اپنی آخرت کو گنوا دیتا ہے۔ اسی لیے انسان جو ہے ماں کی محبت کو حد کر دے۔ کہا ماں نے اچھا حکم دیا، بالکل عمل کریں گے۔ ماں نے برائی کا حکم دیا، توحید کے خلاف حکم دیا، برے کاموں کا حکم دیا، کسی کو مارنے کے لیے کہتی ہے، خاندان توڑنے کے لیے کہتی ہے، آپ ہرگز نہ مانیں۔ کیوں؟ آپ حد سے آگے بڑھیں گے ماں کی محبت میں تو جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اللہ نے کچھ محبت دنیا کے اندر ان بلٹ پیدا کی ہے، خود بخود انسان محبت کرتا ہے۔ پیدا کرنا کیسے پیدا کرے سکھایا نہیں سکھایا گیا ہے، خود بخود داخل۔ وجہ کیا ہے؟ آزمایا جائے گا۔ عورتوں میں ایک میری اور آپ ماں بھی ہے، میری اور آپ کی بیوی بھی ہے، نہیں سکھایا گیا ہے۔ ایک ماں بچپن سے پال پوس کے بڑا کرتی ہے اور جوان ہو جاتا ہے، اور جوان ہونے کے بعد شادی کرتا ہے تو ایک انسان بیوی کی محبت میں آ کر اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، ماں باپ کو چھوڑ دیتا، جس نے پال پوس کے بڑا کیا اور ایک باپ نے خون پسینہ کر کے اپنی پوری کی پوری زندگی کی جمع پونجی اس کے لیے خرچ کر دیا، لیکن بیوی کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گیا۔ نہیں سکھایا گیا کہ کیسی محبت کرنا ہے، سکھایا گیا کسی کو؟ نہیں سکھایا گیا ہے، خالی حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک انسان بیوی کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ وہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم آزمائیں گے، ایسی محبتیں تمہارے سامنے لے کر آئیں گے جس میں انسان پڑے گا، بچنا مشکل ہے لیکن جو بچے گا وہی کامیاب ہوگا۔ بیٹی کی محبت، عورت ہے نا، یہ بھی بیٹی کی بھی بڑی محبت ہے۔ بیٹی نے کہہ دیا بس ابا یہ کرنا ہے، آج یہ چاہیے، شادی کرنا ہے، آخری بیٹی ہے، دھوم دھام سے کروں گا۔ بیٹی کی محبت میں، بیٹی کی شادی کی محبت میں انسان جو اتنا آگے بڑھ گیا، شریعت، اس کے بعد معاملات، حقوق، وہ تمام کی تمام چیزیں بھول گیا۔ بہن، عورت ہے نا، بہن کی محبت سکھانے کی ضرورت نہیں، معلوم پڑا کہ کسی نے میری بہن کے خلاف دیکھا ہے، انسان نکل گیا بغیر تحقیق کے۔ محبت ہے نا یہ؟ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، کچھ محبتیں تمہارے دلوں کے اندر داخل کیا ہے۔ جو انسان محبتوں کو حد قائم کر کے وہیں پر رکھ کر نیک عمل کرے گا تو وہ کامیاب ہے۔ اسی کے اندر ناجائز محبت آج کرتے نا نوجوان لڑکے لڑکیوں کے اندر یہ موجود ہے کہ دیکھ لیے ایک مرتبہ محبت پسند آ گئی تو ماں باپ کے خلاف چلا گیا، خاندان کے خلاف نکل گیا، شریعت، معاملہ، رسول، وہ تمام کے تمام خلاف چلا گیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ آزمائے گا آپ کو۔ لیبلوکم، زندگی کیوں دی گئی ہے؟ اتنی بڑی جنت کا اعلان، اتنا بڑا مقام ایسے حاصل نہیں ہوگا۔ ان محبتوں میں رہ کر اسے اپنے حد میں رکھے، آخرت کو یاد کریں اور نیک اعمال کرتے ہوئے آگے بڑھے تو وہی انسان کامیاب ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دنیا کے اندر آ جانے کے بعد اللہ کو راضی کرنے والی زندگی بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے اسی لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو خبردار، خبردار، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو تمہارے مال اور یہ تمہارے بیوی بچے تم کو جہنم میں داخل نہ کر دے۔ پیدا کیے گئے ہیں نا مال کی محبت، عجیب و غریب محبت، جائیداد کی محبت، وراثت کی محبت، حالانکہ مال اس کا نہیں ہے، باپ کا مال ہے، کیسی محبت کی جائے، سکھایا نہیں گیا ہے۔ معاملہ معلوم پڑا ہمارے باپ کے مال کے خلاف آتا ہے، جائیداد کے اندر حق مانگتا ہے تو انسان ایک ماں سے پیٹ سے پیدا ہونے کے باوجود بھی جو ہے بھائی کا خیال نہیں رکھتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ مال کی محبت ہے۔ ان محبتوں میں پڑھ کر اپنی آخرت تو گنواؤ نہ کبھی۔ اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا ہے، بیوی بچے بھی دیا ہے، اور گھر والے بھی دیا ہے، تمام کے تمام آرائش بھی دیا ہے، تمام کے تمام نعمتیں بھی دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم کو آزمائے۔ یہ دنیا کی تمام نعمتوں کو لینے کے بعد ایک انسان اس کے اندر مگن ہو گیا، آخرت کو بھلا دیا۔ جس نے اس کو اپنے مقام پر رکھا اور نیک عمل کی طرف نکل پڑا وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی محبتوں کو حد میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ انسان مرتا ہے نا، اس کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں، اس کے اعمال، اس کے بیوی بچے، اہل و عیال اور اس کا مال۔ اور خبر میں جو ہے اس کے اعمال اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں اور بیوی بچے اور مال اس کا واپس
آ جاتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ اصل انسان کا عمل ہے جو ساتھ آنے والا ہے، خبر میں بھی ساتھ ہوگا، آخرت میں بھی ساتھ ہوگا، جہنم سے بچانے کے لیے مددگار بھی یہی عمل ہوگا. میری اور آپ کی زندگی صبح اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک مال یا تو پھر بیوی بچے، مال یا تو بیوی بچے. کہاں جانا ہے؟ دکان جانا ہے. مال کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ 4 بچے ہیں، شادی کرنا ہے، بچیاں ہو گئی ہے، شادی کرنا ہے. ارے عمل کرو، عمل بعد میں دیکھا جائے گا، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس عمل کرنے کا. رمضان تو پڑا ہے، 1-2 مہینہ ایسے ویسے کر کے گزار لیں گے اور بقیہ جو عمل کرنا ہے وہ ہم بھول گئے. آپ یاد رکھیں، ہر انسان کی دوڑ جو ہے صبح اٹھنے سے لے کر رات میں واپس آنے تک مال یا تو بیوی بچے ہیں. ہم نمازیں پڑھنا ہی بھول گئے، عمل کرنا ہی بھول گئے، جو کہ اصل ساتھ آنے والی چیز میرے اور آپ کے، وہ میرے اور آپ کے اعمال ہیں. ایک مثال پیش کی، علماء اکرام ایک مثال پیش کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. 4 دوست تھے. کتنے دوست تھے؟ 4 دوست. چاروں میں آپس میں بڑی محبت تھی، تو ساتھ رہنا، جانا پھرنا، کھانا اور زندگی کے تمام معاملات میں اچھے برے میں ساتھ رہا کرتے تھے. ایک مثال ہے، ایک وضاحت کرنے کے لیے کہ زندگی کے اندر انسان کے اعمال کی کتنی بڑی اہمیت ہوتی ہے. 4 دوست میں سے ایک دوست کے انتقال کا بالکل وقت قریب ہو گیا، مرنے کے قریب. تینوں دوستوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو دوست، ہم ساتھ رہا کرتے تھے دنیا کے اندر، جانا اٹھنا بیٹھنا کھیلنا پھرنا پڑھنا نمازیں ادا کرنا، ہر میدان میں ہم ساتھ رہا کرتے تھے. اب میرے مرنے کا وقت قریب ہے، اب میں مر رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد آپ لوگ کیا کریں گے؟ ذرا بتائیں کیا کرنے والے ہیں. پہلے دوست نے کہا کہ اے میرے دوست، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تو ہمارا اپنا عزیز ہے، اپنا جگری یار ہے، اپنا دوست ہے. فکر نہ کر، تیرے انتقال کے بعد اعلیٰ قسم کا کفن خریدیں گے، خبر کھدوائیں گے اور تیرے تمام کے تمام قرضے اتروائیں گے. خواہش ہے، وصیت ہے، بتا وصیت بھی مکمل کریں گے. ایک دوست نے اپنا فیصلہ سنا دیا. دوسرے سے کہا کہ تو کیا کرنے والا ہے؟ اس نے اپنا فیصلہ سنا، تو کیا کرے گا؟ دوسرا دوست کہتا ہے کہ اے میرے دوست، تو جا رہا ہے، فکر نہ کر، تجھے اپنے کندھوں پہ اٹھائیں گے، محبت سے اپنے ہاتھوں سے نہلائیں گے تجھے اور خبر میں رکھ کر دفن کر کے آئیں گے تجھے، اور نبی کی سنت کے مطابق تمام کے تمام معاملات تیرے اوپر کریں گے. تیسرے سے کہا کہ تو کیا کرے گا؟ ان دونوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا. اس نے کہا کہ اے میرے دوست، ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھر کے اندر ساتھ تھے، محلے میں ساتھ رہا کرتے تھے، معاشرے میں ساتھ رہا کرتے تھے، نیک اعمال ساتھ کیا کرتے تھے، مسجد میں ساتھ رہا کرتے تھے، ہر اچھا عمل ساتھ کیا کرتے تھے. یاد رکھ، تیرے مرنے کا وقت بالکل قریب ہے، ڈرنا نہیں. تیرے مرنے کے بعد قبر میں تیرے ساتھ آؤں گا، منکر نکیر کے سامنے تیرے سوالات کے جوابات دوں گا اور قیامت قائم ہو جائے، مرنے کے بعد رب کی راہ میں اللہ کے سامنے کھڑ کے جواب دوں گا، اے میرے پروردگار، یہ میرا جگری دوست ہے، ساتھ رہا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے سفارش کرتا ہوں کہ اے اللہ میرے دوست کی مغفرت فرما. علماء کرام کہتے 3 دوست کون تھے؟ پہلا جس نے کہا تھا ڈر نہیں، تیرے لیے کفن خریدیں گے، خبر کھدوائیں گے، قرضے اتروائیں گے، وصیت کو مکمل کریں گے، یہ میرے اور آپ کا مال ہے، اس سے کچھ اور کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے میرے بھائیوں. اور دوسرے نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اپنے ہاتھوں سے نہلائیں گے، کندھے پہ اٹھائیں گے، نبی کی سنت کے مطابق تو کو دفنائیں گے، یہ میرے اور آپ کے بیوی بچے، میرے اور آپ کے دوست و احباب ہیں. کہاں تک آئیں گے؟ خبر تک آئیں گے. جس نے کہا کہ ہم تیرے ساتھ خبر میں بھی رہیں گے، آخرت میں بھی رہیں گے، رب کے سامنے سفارش بھی کریں گے، فرشتوں کا جواب دیں گے، میرے اور آپ کے وہ اعمال ہیں، یہی کام آنے والے ہیں. میری اور آپ کی زندگی، تمام کی تمام زندگی 99.9 حصہ مال بیوی بچے، مال بیوی بچے، مال اور بیوی بچے. ہر وہ عمل جو انسان کو جہنم میں داخل کر دے گا، مال اور بیوی بچوں کے لیے ہم سارے کے سارے اعمال کرتے ہیں. جو عمل اصل میں کرنا ہوتا ہے وہ عمل ہم کبھی نہیں کرتے، سوچتے ہیں کہ بعد میں کر لیں گے، آخر میں کر لیں گے، بیوی بچوں کے بعد تمام کے تمام کام ہونے کے بعد کر لیں گے. آپ یاد رکھیں، جب تک ایک انسان کے اندر جوانی ہے، قوت ہے، طاقت ہے، گناہ کرنے کا ملکہ ہے،
گناہ کرنے کا جذبہ ہے, گناہ کرنے کی خواہش ہے, گناہ کرنے کے وسائل آپ کے پاس موجود ہے, ایسی جوانی میں گناہوں سے بچنا اصل کمال ہے. بوڑھے ہو جانے کے بعد ہاتھ پیر نہ ہلے, گناہ کرنے کی خواہش بھی نہ ہو, اٹھ نہیں سکتا ہے, بیٹھ نہیں سکتا ہے, چل نہیں سکتا ہے, پیسے اس کے پاس نہ ہو, جذبہ بھی ختم ہو گیا ہو, ایسے بڑھاپے میں گناہوں سے بچنا کوئی کمال نہیں ہے. آخرت سنوارنا ہے تو کیسے؟ یہ جوانی کیا یہ ہم میں سنوارے. اللہ تعالیٰ کے پاس منہ دکھانا ہے, مرنے کے بعد جانا ہے. میں نے کہا نا آپ کو شروع میں, ہر انسان کی زندگی گزر رہی ہے. اچھا کریں گے تب بھی گزرتی ہے, برا کریں گے تب بھی گزرتی ہے. یاد رکھیں, اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہے, اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کئی صحابہ کرام کے واقعات ہمیں ملتے ہیں. میرے بھائیو, حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہترین صحابہ رسول, سابقین اولین, بڑے ان کے کارنامے ہیں. کیا ان کے کارنامے؟ شروع ایام میں اسلام قبول کیے, بچے تھے, لا کر مکہ کے اندر بیچے گئے. ایک عورت نے خرید لیا اور آگ کی بھٹی میں جہاں پہ تلوار بنا کرتی تھی وہاں پہ لا کے چھوڑ دیا. کہا تم میرے غلام ہو, کام سیکھو, تلوار بناؤ, کام کرو میرا. لا کے بھٹی کے پاس چھوڑ دیا. صاحب رسول کو جب اسلام کی توفیق ہوئی, اللہ کے وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی باتیں پیش کی. اس نوجوان نے اسلام قبول کر لیا. اور اس زمانے میں وہ مکہ کے حالات جہاں پہ ہر جگہ غلاموں کو, اپنوں کو تکلیف دیا کرتے تھے, اسی وقت میں نوجوان نے اسلام قبول کیا. صاحب رسول کہتے ہیں کہ میں آگ کی بھٹی کے پاس بیٹھا ہوا تلوار کو گرم کر رہا تھا, تلوار بنا رہا تھا. لوہا بہت ہی نرم تھا گرم ہونے کی وجہ سے. اچانک میری مالکہ آئی, ام انمار, اپنے اور غلاموں کو لے کر آئی. اس سے معلوم پڑا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے اور اس کے معبودوں کے خلاف میں نے اعلان کیا ہے. بڑے غصے میں آئی, چیختے چلاتے ہوئے, دہاڑتے ہوئے, اور اوپر سے غلام بھی تھے نا, کیا کہہ سکتے ہیں, نوجوان بچہ بیٹھا ہوا ہے, تلوار کو گرم کر رہا ہے, پھر نرم ہو چکی ہے. کہتے ہیں کہ چیختے چلاتے ہوئے آئی اور کہا کہ اے خباب, میں نے کیا سنا ہے, تو نے اسلام قبول کیا ہے, میرے معبودوں کے خلاف اعلان کرتا ہے, اس محمد کی بات کو مانتا ہے, میں نے صحیح سنا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے تلوار کو آگ ہی میں رکھا, نیچے سکون سے بیٹھا, وہ اوپر کھڑی ہوئی چیخ و چلا رہی تھی. میں نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہا کہ اے ہماری مالکہ, چیخنے کی ضرورت نہیں, میں نے اسلام قبول کیا ہے, آپ بھی اسلام قبول کر لیں. مرنے کے بعد کہاں پہ جائیں گے, میرا اور آپ کا حشر کیا ہونے والا ہے. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پوچھ ہوگی, ہم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں یہ نحیف ہے, کمزور ہے, ان کی کوئی اوقات نہیں مجھے اور آپ کو سرب کے عذاب سے بچا سکے. بڑی محبت سے دعوت دے رہے تھے اور غصے میں آئی, کہا بدبخت, میرے معبودوں کے خلاف اعلان بھی کرتا ہے اور مجھے چھوڑنے کی تاکید بھی کرتا ہے. غصے میں آگے بڑھی, وہ تلوار کو لی جو کہ نرم ہو چکی تھی اور اٹھا کر سیدھا ان کے سر کے اوپر رکھ دیا. صاحب رسول کہتے ہیں اتنی گرم تلوار اور نرم تھی کہ یہاں سر سے لے کر یہاں تک وہ آ کر چپک گئی. اور چپکا کیا ہوا ہے, لوہا چپکا ہوا ہے, یہاں سے لے کر وہاں تک. میں چلا رہا تھا درد کے مارے, کہہ رہا تھا میرے اوپر ظلم نہ کرو, اے ہماری مالکہ تیرا احسان میرے اوپر ضرور ہے. یہ احسان یہ ہے کہ میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو دین کی دعوت قبول کر لے. کہا کہ ہرگز نہیں, ہمارے معبودوں کے اوپر واپس آ جا, محمد کے دین کا انکار کر لے. کہتے ہیں یہ بات ناممکن ہے کہ میں اللہ کے دین کو چھوڑ دوں. غصے میں آگے بڑھی اور جھٹکے سے کھینچ کے نکالا. صاحب رسول کہتے ہیں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک کھوپڑی کے تمام بال اور کھوپڑی کی کھال نکل گئی اور خون گرنے لگا. میں روتے ہوئے کہہ رہا تھا ایسا ظلم نہ کرو, آپ ایک مرتبہ اسلام کے بارے میں جان لو, اسلام بابرکت چیز ہے. رب کون ہے, رب کیا قادر ہے, رب کیا کر سکتا ہے, ایک مرتبہ تحقیق تو کر لے. اپنے بتوں کا انکار کر اسلام کے اوپر آ جا, اللہ کے نبی کی دعوت کے اوپر اسلام قبول کر لے. اس ظالم عورت کو رحم نہ آیا, کوئلے نکالنے کا حکم دیا, کوئلے بکھیر دیے. اس کے بعد 4 نوجوان آئے, اٹھا کر مجھے ان کوئلوں کے اوپر لٹا دیا اور 5واں آ کے سینے پہ کھڑا ہو گیا تاکہ میں حرکت نہ کروں. اس کے بعد سنیے, یہ غلام تھے اور اسلام کی تمام قربانیاں دیے. جب مرنے کے بالکل قریب آئے, اللہ نے اتنا مالدار بنا دیا کہ انہوں نے کیا کر دیا, اپنا خزانہ کھول دیا.
جتنے جواہرات رکھا کرتے تھے سب خزانہ کھول دیا اور اعلان کر دیا اے غریب اور مساکین جس کو جتنا مال چاہیے میرے گھر کے اندر آ جائے اور لے کر یہاں سے نکل جائے. کسی کو کوئی پوچھ نہیں ہے, کوئی آن نہیں ہے. یاد رکھے ہر ایک کو آنے کا حق ہے, ہر کوئی اپنے اپنے بقدر ضرورت یہاں سے مال لے کر جائے. آج تک ایسا صحابی نہیں گزرا ہے. عثمان غنی کی مثال اپنی جگہ آپ ہیں, لیکن خزانہ کھولنے والے یہ پہلے صحابہ رسول ہیں جنہوں نے اس طرح اپنے مال کو خرچ کیا. لیکن جب مرنے کے بالکل قریب پہنچے, ان کے ساتھی, ان کے بیوی بچے سب کے سب یہاں پر موجود ہیں, آنکھوں سے زار و قطار آنسو نکل رہے ہیں, آنسو نکل رہے ہیں. لوگوں نے سوال کیا ہے خباب آپ تو بڑے دیندار ہیں, آپ بڑے مالک ہیں, آپ نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور آپ نے اسلام کے لیے اس وقت اسلام قبول کیا ہے, اس وقت قربانی دی ہے جبکہ آج کل اسلام قبول کرنے والے اسلام کے خلاف تھے. آپ کی بڑی قربانیاں ہیں, آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ان کے جو الفاظ تھے, اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ صاحب رسول کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں یاد رکھو رونے کی وجہ یہ ہے مکہ میں میں نے جن ساتھیوں کے ساتھ میں نے اسلام قبول کیا تھا وہ تمام کے تمام ساتھی ہمارے مدینہ کے اندر بھی آئے. جیسے وہ غریب تھے آج بھی غریب گئے, جیسے وہ غریب تھے غریب ہو کر انتقال کر گئے. میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو نیک اعمال کرنے کا بدلہ دنیا کے اندر دے دیتا ہے. ڈر اس بات کا ہے جتنے ساتھی انتقال کر گئے مرنے سے پہلے بھی فقیر تھے, مرنے کے بعد بھی فقیر گئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤں اور رب یہ نہ کہہ دے کہ خباب جتنی قربانیاں تو نے پیش کیا تھا ہم نے مال کی شکل میں تجھے دے دیا ہے, آج ہمارے پاس تیرا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ مال کی وجہ سے یہ کہہ دے تو وہاں پر بھی مغفرت کون کروائے گا؟ مال آنے کے بعد صحابہ رویا کرتے, ڈرا کرتے تھے. کہ ایسے تو نہیں کہ اللہ یہ میرے مال کا بدلہ تو نہیں. اللہ ہر کافر کو دنیا کے اندر ہر اچھے عمل کا بدلہ دے کے ختم کر دیتا ہے. کیوں؟ آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. مال آنے کے بعد لے کے ڈرا کرتے تھے اللہ کہ ایسا نہ ہو یہ ہماری عبادت کا بدلہ تو نہیں ہے. یہ آخرت کی فکر ہے میرے بھائیوں. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات اپنی بات کو ختم کروں گا میرے بھائیوں. ایک انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے, بالکل مرنے کے قریب ہے. مرنے کے قریب ہونے سے لے کر اگر ایک انسان جہنم تک چلا گیا اس انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہی گزارش کرتا ہوا آپ پائیں گے کہ مجھے وقت چاہیے. کیا چاہیے؟ مجھے وقت چاہیے عمل کرنے کا. اللہ موقع عطا فرما. کتنا وقت چاہیے آپ کو؟ کتنا موقع چاہیے؟ کتنے مہینے چاہیے آپ کو اپنی مغفرت کروانے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجْلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. ایک انسان جب مرنے کے قریب ہوتا ہے, ایک ماں یا ایک باپ جب مرنے کے بالکل قریب ہوتی ہے تو اس کے تمام بچے روتے ہوئے غم میں بیٹھ جاتے ہیں. بار بار آ کر پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں کچھ کھائیے کھانے کے واسطے, کیا تکلیف ہوتی ہے بتائیے ہمیں, کچھ چاہیے آپ کو. ماں کو دیکھا مر رہی ہے, باپ کو دیکھا انتقال کر رہی ہے, ذرا چیخ نکلتی ہے بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں. کہا امی جان کیا تکلیف ہے, بابا کیا تکلیف ہے بتائیے, کان میں بتائیے. بتا نہیں پا رہے ہیں, آواز نہیں نکلتی ہے. بچے باضابطہ اپنا کان ماں باپ کے قریب آ کر کہتے ہیں ذرا کچھ بیان کریں, کیا تکلیف ہوتی ہے, کیا کھائیں گے, کچھ چاہیے آپ کو. بار بار سوال کرنا. انسان ایسے وقت میں بالکل موت کے قریب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے, اللہ کے عذاب کے فرشتے اتر کر اس کے سامنے آ جاتے ہیں, روح نکالنے کے لیے آ جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں جب ایک انسان کے وقت بالکل مرنے کا قریب ہوتا ہے, بدکاری کرنے والا, اللہ کے خلاف عمل کرنے والا, شریعت کی پابندی نہ کرنے والا, نمازیں نہ پڑھنے والا, اللہ کے خلاف بغاوت کرنے والا, برے اعمال کرنے والا, جب ایسے مرد و خواتین کی موت کا وقت بالکل قریب آتا ہے فرشتے کو دیکھ لیتا ہے اور تمام کے تمام بیوی بچے تمام کے تمام اس کے سامنے قریب ہوں گے. اللہ نے اس منظر کو پیش کرتے ہوئے کہا ہے, کیا منظر ہوگا؟ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجْلٍ قَرِيبٍ. اے اللہ تیرے فرشتے آ چکے ہیں, میں نے دیکھ لیا ہے, اے اللہ میری موت کو ٹال دے,
میری موت کو ٹال دے. اے اللہ وقت چاہیے. کتنا وقت چاہیے؟ فَأَصَّدَّقَ وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اے اللہ بڑا بیٹا یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, بیوی یہاں پر موجود ہے, دوسری بیوی بھی یہاں پر موجود ہے, تمام بچے میرے پاس موجود ہیں, وقت چاہیے. کتنا وقت چاہیے؟ بندہ کہتا ہے اے اللہ اتنا وقت چاہیے. فَأَصَّدَّقَ, میں اپنے تمام کے تمام بیوی بچوں کو کہہ دوں کہ اے میرے بچوں, میری پوری پراپرٹی, میرا پورا بینک بیلنس, میرے پورے کے پورے مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دو, وراثت کے طور پہ آپس میں نہ بانٹ لینا. فَأَصَّدَّقَ. کتنا وقت چاہیے؟ کتنا وقت چاہیے؟ اے اللہ صدقہ کر دے, ایک لفظ بولنے کا موقع عطا فرما. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. ہرگز نہیں. یہ بولنے کے لیے کتنے سال تھے آپ کے پاس؟ 60 سال 70 سال تھے, لیکن اس زبان سے چغل خوری کرنا, کسی کے خلاف بولنا, گالی گلوچ کرنا, خاندانوں کو توڑنا, ایک لفظ کتنا ہے میں نے؟ فَأَصَّدَّقَ. اے اللہ ایک لفظ بولنے کی توفیق عطا فرما. ایک لفظ انسان کو جنت میں داخل کرے گا اور ایک لفظ انسان کو جہنم میں داخل کرے گا. لہٰذا زبان کھلنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں. کتنا وقت چاہیے جی عمل کرنے کے لیے؟ اے اللہ ایک لفظ بولنے کا موقع عطا فرما. موقع نہیں دیا جائے گا, زندہ ہے موقع نہیں دیا جائے گا. اسی لیے آخرت کی فکر جو ہے انسان مرنے سے پہلے کرے. مرنے سے پہلے کرے, انسان کامیاب ہو جائے گا. اور اس کے بعد دوسرا جو موقع ہوگا, سو زلزال کی آیت کریمہ, اللہ ہم تمام کو محفوظ رکھے. یہ بھی سنتے جائیں کہ ایک انسان اگر عمل کرنا چاہتا ہے, اپنی آخرت سنوارنا چاہتا ہے, شریعت کے تمام پہلو اپنے سامنے رکھے. یومئذ تحدث اخبارہا. زمین کیا کرے گی اللہ کے سامنے؟ میرے اور آپ کے گناہوں کو پیش کرے گی. میدان محشر قائم کیا جائے گا, جنت جہنم قریب کر دی جائے گی. اللہ اپنے عرش معلی کو لے کر نیچے اترے گا, سوال جواب کرنے کے لیے آئے گا. جہنم چیخ رہی ہوگی اور تمام کے تمام انبیاء کرام جہنم کے آنے کے انداز کو دیکھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہوں گے کہ اے اللہ ہم تمام کو یہ جہنم سے بچا لے. یومئذ تحدث اخبارہا. اللہ کے نبی نے اس آیت کریمہ کو پیش کیا. مانا یہ ہے زمین اپنے خبروں کو بیان کرے گی. اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے سامنے سوال کرتے ہوئے کہا اے میرے صحابہ کیا آپ جانتے ہیں زمین وہاں پر کیا بیان کرے گی؟ حدیث کے الفاظ ہیں, صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں جواب یہ ہے لِكُلِّ عَبْدٍ وَأَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا. اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی دنیا کے اندر زمین کے جس حصے میں, جس جگہ پر, جس وقت, جہاں پر ٹھہر کر, بیٹھ کر, لیٹ کر کوئی بھی عمل کرے گا, زمین اللہ کی بارگاہ میں جہاں پہ بابا آدم سے لے کر قیامت کے آخری صبح تک پیدا ہونے والا بچہ بھی وہاں پر موجود ہوگا. لہٰذا عمل کرنے سے پہلے سوچے یہ زمین تمام کے اعمال سب کے سامنے پیش کرے گی. چھپ کر عمل کرتے ہیں, چھپ کر برائیاں کرتے ہیں, اپنے خاندان والوں کے خلاف ہم عمل کرتے ہیں. لِكُلِّ عَبْدٍ وَأَمَةٍ. زمین کا جو حصہ جہاں پر آپ نے گناہ کیا ہے وہ زمین کا حصہ اللہ کے سامنے پیش کرے گا کہ اے اللہ یہ بڑا بدبخت انسان تھا, میرے اوپر لیٹ کے زنا کیا کرتا تھا, بیٹھ کے پلاننگ کیا کرتا تھا, چغل خوری کیا کرتا تھا. اے اللہ میرے اوپر ٹھہر کر یہ سگریٹ پیا کرتا تھا, فلاں عمل کیا کرتا تھا. لِكُلِّ عَبْدٍ وَأَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا. لہٰذا عمل کرنے سے پہلے سوچے کہ تم چھپ کر عمل کرتے ہو, وہاں پر عمل کہاں پر پیش کیا جائے گا؟ بابا آدم سے لے کر آخری بچہ جو پیدا ہوگا میرے اور آپ کے اعمال پیش کیے جائیں گے. اور وہاں پر انسان کی حرکت کیا ہوگی؟ اے اللہ یہ کیسے اعمال ہے, کیا ہو رہا ہوگا؟ فرشتے آگے بڑھیں گے, اس کے حلق میں ہاتھ ڈالیں گے, کتابوں کو نکالیں گے اور کیا کہیں گے اقرا کتابک, پڑھ اپنے اعمال کو, لے پڑھ تیرے اعمال. حلق میں ہاتھ ڈال کر فرشتے اس کے نام اعمال کو نکالیں گے. جیسے نام اعمال نکلے انسان پڑھتا جائے گا. بالغ ہونے کے بعد کون سا گناہ کیا, کہاں پر کیا, کس کے ساتھ کیا, کون سا وقت تھا, وہ تمام کا تمام منظر اس کے سامنے آ جائے گا. کیا کہے گا بندہ؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. اے اللہ سب کچھ دیکھ لیا ہم نے,
جنت دیکھ لیا, جہنم دیکھ لیا, تجھ کو بھی دیکھ لیا, تیرے عذابات کو بھی دیکھ لیا. علماء اکرام آیا کرتے تھے, بتایا کرتے تھے جنت ہے, جہنم ہے, آخرت کی فکر کر لو, مرنے کے بعد پیش کیے جائیں گے, مرنے کے بعد اپنے اپنے اعمال کی گواہی اللہ کے سامنے پیش کی جائے گی, دینا ہوگا حساب و کتاب. اے اللہ سمجھ میں نہیں آتا تھا, ربنا ابصرنا, اے اللہ ہم نے دیکھ لیا ہے, کرنا کیا ہے, تھوڑا موقع عطا فرما, واپس جائیں گے نیک اعمال کر کے, پھر واپس آگے کیا کریں گے, تیرے سامنے اپنے آپ کو ثابت کریں گے. اللہ کہتے ہیں ہرگز نہیں, ختم ہو گیا, مرنے سے پہلے انسان نیک اعمال کر رہے. میرے محترم بھائیوں, یہ پورے جمعے کا پیغام یہ ہے کہ کوئی بھی آپ عمل کریں, اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ یاد رکھیں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. دنیا والوں سے آپ بچ جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ کہیں پر بھی گناہ کرو اور کہیں پر بھی نیکی رکھنے کو, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ذرہ کسے کہتے ہیں, اتنی چھوٹی چیز جسے آپ دو ٹکڑے نہیں کر سکتے. اتنا بھی عمل کریں گے اللہ کے لیے, اللہ قیامت دن آپ کے عمل کو آپ کے سامنے پیش کرے گا. برے عمل کریں گے اللہ آپ کو پیش کرے گا. جمعے کا پیغام یہی ہے, کوئی بھی آپ نیک عمل کرے, کوئی بھی برا عمل کرے, اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے بارہلا ہم تیرے سامنے یہ دعا کرتے ہیں, جتنے مرد و خواتین جمعہ کے اندر حاضر ہوئے ہیں, اے اللہ جو بھی ہم نے گناہ کیا ہے, اے اللہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے جو بھی ہم نے گناہ کیا ہے, اے اللہ داخل ہونے کی برکت سے ہمارے تمام کے تمام گناہ معاف فرما. اے اللہ ہماری بخشش عطا فرما. اے اللہ ہمیں معاف عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله. ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وقوموا بالصلاة.